بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیانت بہت بڑا گناہ، لیکن کیا شریعت نے خیانت کی کوئی سزا متعین کی ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود ہے، باب ہے تعزیرات کا، 3633ویں حدیث کتاب میں اور چوتھی ہے باب میں۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه واضربوه، رواه الترمذي وابو داود وقال الترمذي هذا حدیث غریب۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے، کتاب الحدود ہے، 28واں باب ہے، ما جاء فی الغال ما یصنع، کہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کے بارے میں 1461ویں حدیث، جبکہ سنن ابی داؤد میں 2713ویں حدیث ہے۔ اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، اس لیے کہ اس میں صالح بن محمد اللبثی ابو واقد ایک راوی ہے جو کہ ضعیف الحدیث ہے۔ اس کے علاوہ عبدالعزیز بن محمد الدراوردی اور محمد بن عمر السواق یہ دونوں صدوق ہیں، تو بنیادی طور پر یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ امام دارمی نے اس کو 2537ویں حدیث کے تحت نقل کیا، وہاں بھی صالح بن محمد بن زائدہ ضعیف راوی ہے۔ اور پھر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اس کو ضعیف قرار دے چکے ہیں، تو حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کسی ایسے شخص کو پاؤ جس نے اللہ کی راہ میں مال غنیمت میں خیانت کی ہو تو اس کا سامان جلا دو اور اسے مارو۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا۔ پہلی بات تو یہ لکھی کہ یہ حدیث غریب ہے، ہم صرف اس سند سے ہی اس کو جانتے ہیں۔ اور پھر اس پر انہوں نے تبصرہ بھی کیا ہے کہ اس میں محمد بن زائدہ ابو واقد ہے جو کہ منکر الحدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی شخص کے سامان کو جلانا جو ہے وہ ثابت نہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے ہی، اگر اس کے متن پر غور کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس وجہ سے کہ اس بندے نے خیانت کی، خیانت کتنی کی ہوگی، تو کیا خیانت کے جرم میں اس کے سارے معلومات کو جلا دیا جائے؟ یہ بات یقیناً آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہوگی۔ تو اس لیے یہ حدیث نہ صرف یہ کہ سند کے اعتبار سے ضعیف، بلکہ اس کا متن بھی ہر آدمی یہی سمجھے گا کہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ کا سبق بھی مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔